بلکیل کے ان خوبصورت وادیوں کے لازوال، بے مثال اور ناقابل فراموش حیثیتوں کے بارے میں خصوصی پروگرام آپ تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وادی چھوربٹ کا صدر مقام سکسا، جس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف آراء پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے دکھ درد میں خود جلنے کی وجہ سے سکسا پڑ گیا اور اسی نام سے آج تک مشہور ہے۔ سکسا کی آبادی 350 گھرانوں پر مشتمل ہے اور یہ علاقہ وادی چھوربٹ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یو تو صاف مندی پہ کسل بابا دو سے سبق اسلام ضربان عجب۔ اسی لیے 1954 سے یہاں کے باشعور، علم دوست اور روشن خیال رہنماؤں اور عوام نے یہاں وادی چھوربٹ میں علم کی روشنی کو گھر گھر پھیلانے کے لیے پرائمری اسکول قائم کیے۔ ماسٹر محمد یعقوب کا نام علم پھیلانے والے اساتذہ کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ویسے تو سکسا اور پورے چھوربٹ وادی کے مختلف شہروں میں دینی علوم سے بہرمند حضرات اور علماء کرام کے تعاون سے دین اسلام کی آمد کے ساتھ ہی دینی تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان مکاتب، مساجد اور مدارس میں قرآن پاک اور فقہ کا درس دیا جاتا رہا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ کریمہ بوستان، اخلاق محسنی بند نامہ، روزۃ الشہداء، داستان امیر حمزہ، یوسف و زلیخا کے علاوہ دینی کتابوں کا درس دیا جاتا تھا۔ 1954 سے پرائمری اسکول کے اساتذہ کرام اور طلباء کے لیے تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں یہاں کے عوام کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان ممتاز شخصیتوں میں ٹھیکیدار اپو غلام مخورپا نمایاں ہیں۔ سکسا میں علم کے نور سے عوام کو منور کرنے والوں میں اپو محمد علی، بوا کریم علیہ رحمہ، اخون عبد الرحیم، منشی علی مرحوم کے علاوہ آغا سید محمد حسن کاظمی مرحوم، بوا امیر علی مرحوم، سید ابراہیم مرحوم، اچو سکینہ مرحومہ، مولانا عبد الرحمن حافظی مرحوم، اپی فاطمہ مرحومہ، بوا کریم پا اور سید محمد کاظمی اور بوا شاہ کے اسماء گرامی سکسا کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جا سکتے ہیں۔ سکسا میں مڈل اسکول کے قیام 1954 میں لایا گیا اور ساتھ ہی شاعر شان عمارت تعمیر ہوئی۔ مڈل اسکول کے مدرسین جناب احمد علی آف مہدی آباد مرحوم، جناب اللہ بخش مرحوم، جناب غلام عباس آف بی سی مرحوم شگر، محترم جناب غلام رسول اور حاجی محمد حسن عرف گولپا آپ خپلو کے اسماء گرامی اور ان کے تعلیمی خدمات کے احسانات یہاں کے عوام پر اس قدر ہیں کہ ان کے احسانات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ 1974 میں یہاں پر ہائی اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا اور ضلع گانچھے میں ہائی اسکول خپلو کے بعد یہ دوسرا ہائی اسکول ہے۔ ہائی اسکول سکردو، ہائی اسکول مہدی آباد، ہائی اسکول شگر اور تھوار روندو کے بعد ہائی اسکول سکسا 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس اسکول سے اب تک جناب عبداللہ اصلاحی ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن سکردو، جناب وزیر حمایت حسین ڈپٹی کنٹرولر ریڈیو پاکستان، جناب محمد علی مرحوم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جناب صفدر مرزا، جناب منیر احمد خان سابق سیکرٹری ایجوکیشن شمالی علاقہ جات خواجہ مہرداد، جناب شیر محمد آف قپلو، مولوی عبد الرشید انصاری مرحوم، جناب حاجی عبد الرحیم ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ضلع گانچھے وادی چھوربٹ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے والوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ سکسا کی تعلیمی تاریخ جتنی پرانی ہے وہاں اس اسکول کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس اسکول سے سینکڑوں کی تعداد میں طلباء اعلیٰ اور امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیابی کے منازل طے کر کے ملک کے اعلیٰ ترین فوجی اور سول محکموں میں ملک و ملت کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دنیا لحق کے سبق نام سا شولا یکم مد مردان حق سبسکمی دنیا لحق کے سبق نام سا شولا یکم مد مردان حق قومی کا سرخ کرشیوں دی من بینو تھا۔ سن 2002 میں اس وقت کے فورس کمانڈر میجر جنرل ندیم احمد کی علم دوستی
1948 کی جنگ آزادی، پاک بھارت جنگ 1965 اور 1971 میں یہاں کے عوام کی بے لوث خدمت، جذبہ ایمانی، ملک و ملت سے محبت اور ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے کے اعتراف میں اسکول کو کیپٹن جواد شہید کے نام سے منسوب کر دیا اور پاک آرمی کی مقامی یونٹ کی معاونت کو یقینی بنایا۔ اس وقت کیپٹن جواد شہید ہائی اسکول کے ہاسٹل میں رہائش پذیر فرنو، تھوکمس، مرچھا، چھوار، حسن آباد، امیر آباد اور ڈو کے طلباء کو مفت راشن فراہم کی جاتی ہے۔ سکسا میں اس وقت گرلز ہائی اسکول، بوائز پرائمری اسکول، سیف نان فارمل کمیونٹی اسکول اور نجی ادارے میں فاؤنٹین پبلک اسکول کے نام سے طلباء و طالبات کو بہتر معیاری تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہائی اسکول سکسا میں مواز چھوار اور فرنو کے ہائی اسکولوں کے طلباء حصول علم میں مصروف ہیں۔ سکسا کو وادی چھربٹ میں صدر مقام حاصل ہے۔ سرکاری دفاتر، سول ہسپتال، ریونیو، 32 MST، نائب تحصیل آفس، پولیس تھانہ، سول سپلائی ڈپو، کمیونٹی سینٹر، ویٹرنری ہسپتال، ریسٹ ہاؤس، سول ایکسچینج، یونین کونسل ہال اور برانچ پوسٹ آفس موجود ہیں۔ حاجی عبداللہ اصلاحی ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن سکردو، جناب عبد الکریم اسسٹنٹ کمشنر ضلع سطور، لیفٹیننٹ کرنل غلام حیدر مرحوم، محمد علی مرحوم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جناب غلام حیدر اور جناب محمد ابراہیم آف مخورپا، سید محمد عرف بواسادی شہید، جناب روزی محمد آف ماڈرن اسٹیشنری مارٹ، حاجی محمد ابراہیم مینیجر سونیری بینک جناب غلام حیدر، SDO واٹر اینڈ پاور جناب غلام حیدر ایڈوکیٹ۔ ڈاکٹر عبد الکریم خان، ADMS سروسز ہسپتال لاہور، ڈاکٹر غلام مہدی پرتک، جناب اشرف علی حسینی آف پرتک، الحاج علی محمد زرعی ترقیاتی بینک، جناب غلام علی حیدری سابق ممبر ناردرن ایریاز قانون ساز کونسل، جناب سلطان علی ممبر ڈسٹرکٹ کونسل، جناب محمد خان اکاؤنٹس آفیسر، جناب ڈاکٹر حسن مرحوم، جناب عبداللہ انجینئر مرحوم۔ حاجی غلام عباس کنٹرولر PBC پشاور، جناب بابو حسن آف چھوار ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر AGPR، جناب نثار علی اکاؤنٹس آفیسر AGPR، جناب غلام رسول آف پرتک سینئر ریسرچ آفیسر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ شمالی علاقہ جات، جناب محمد عبداللہ ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول خپلو، سید محمد عباس ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول سکسا، جناب محمد ابراہیم اور جناب غلام حسین اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان سکردو، ریٹائرڈ آنریری لیفٹیننٹ حاجی یوسف علی، صوبیدار میجر حاجی شیر علی اور عبد الحمید اس اسکول کے ابتدائی طلباء میں سے ہیں۔ پرائمری اسکول سکسا کے فارغ التحصیل سب سے پہلے ہیڈ ماسٹر اور موجودہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کردو حاجی عبداللہ اصلاحی وادی چھربٹ اور خاص کر سکسا میں تعلیمی شعبے میں اولین دور میں پیش آنے والی مشکلات اور مسائل اور موجودہ تعلیمی میدان میں ترقی کے بارے میں کہتے ہیں۔ اس وقت جتنی تعلیم کی جو شرح خواندگی ہے، جتنی علاقہ خپڑو میں صرف چھربٹ کی نہیں عرض کرتا، علاقہ خپڑو میں شرح خواندگی جتنی سکسا میں ہے اور بلوچستان کے شاید کم علاقوں میں ہو، تو اس علاقے سے وہاں پہ ایک علمی مقابلے کا دور تھا، جو دور اس زمانے میں اس زمانے میں کے طلباء میں اتنی علمی مقابلے کا دور تھا کہ وہاں پہ بہت کمپٹیشن تھا، اور خوش قسمتی سے الحمدللہ بہت سارے یہاں پہ اچھے نامور شخصیات پیدا ہو گئے، جن میں نامی گرامی ہمارے مرحوم سول جج محمد علی اللہ سیشن جج، جو اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور اسی طرح آپ کے سابقہ اسٹیشن ڈائریکٹر غلام عباس صاحب، موجودہ اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب، یہ خوش قسمتی سے میں ان کو استاد رہا ہوں، ان کی تربیت میں میرا حصہ رہا۔ اس پرائمری اسکول کے مقامی سب سے پہلے استاد سید محمد کاظمی کہتے ہیں، اس سے اتفاق سمجھو کہ میں اس علاقے کا اسکول تعلیمی حرف اول ہوں، کیونکہ 11 دن تک میں اکیلا اسکول میں داخل رہا، پھر بمشکل لوگوں نے اس وقت لوگوں کو شعور نہیں تھا، تعلیم کا قدر نہیں تھا، گورنمنٹ کی طرف سے اسکول قائم کیا تھا بحیثیت سینٹر ہونے کے، کیونکہ سکسا تمام چھربٹ کا سینٹر پہلے تھا، اب بھی ہے، تو اس حیثیت سے حکومت نے خود ڈوگرا حکومت نے اسکول قائم کیا تھا، کسی نے درخواست نہیں دیا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت وہاں ایک انٹرمیڈیٹ کالج کی نہایت ضرورت ہے جناب، کیونکہ سکسا چھربٹ کا سینٹر ہے، اور یہاں مڈل اسکول بھی سب سے پہلے ہوا ہے، پرائمری بھی پہلے قائم ہوا، اچھا
हाई स्कूल भी बहुत सीनियर हाई स्कूल, हमारा शिक्षक हाई स्कूल, तो इस लिहाज से वहाँ एक इंटरमीडिएट कॉलेज होना निहायत जरूरी है। स्कूल के हेडमास्टर सैयद अब्बास काजमी, जो स्कूल के अव्वलीन दौर के तलबा में से हैं, उन्होंने स्कूल में मौजूद सहूलतों के बारे में हमारे एक सवाल के जवाब में कहा, ये स्कूल 1954 में प्राइमरी स्कूल की हैसियत से कायम हुआ। 1954 से लेकर 1964 तक ये बहैसियत प्राइमरी स्कूल रहा। 1964 के बाद ये मिडिल स्कूल बना। ये इलाका छोरबट का ये वाहिद मिडिल स्कूल था। उस वक्त जब चुलुंखा से लेकर दाऊद तक ये पूरा इलाका छोरबट कहलाता था, तो चुलुंखा दूर तक ट्याक्सी से लेकर ये दाऊद तक के सारे इलाके के बच्चे हाई स्कूल या मिडिल स्कूल शिक्षा में तालीम के हुसूल के लिए आते थे और यहाँ से तालीम हासिल करके ये मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों में मुलाजमत के लिए ये लोग चले जाते थे। और ये मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये इदारा शुरू से ही बहुत ही कामयाब और मर्दम खेज़ इदारा रहा है। इस इदारे की तालीमी मेयार को मद्देनज़र रखते हुए महकमा तालीम ने 1974 में इसको अपग्रेड किया। ये एक बाकायदा अप्रूव्ड हाई स्कूल के तौर पर 1974 से ये एक हाई स्कूल चला आ रहा है। साबिक मेंबर नॉर्दर्न एरियाज कानून साज कौंसिल, मुमताज़ समाजी शख्सियत जनाब गुलाम अली हैदरी इस स्कूल से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा के बारे में इजहार ख्याल करते हैं। इस मर्दुम खेज सरजमीन ने ऐसे नामवर तारीख़साज शख्सियात को जन्म दिए हैं जिन पर हम बजातौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में अपने फ़न का लोहा मनवा कर शिक्षा का नाम रोशन किया है। शिक्षा ये वो जगह है जिसे हमा वक़्त सियाचन, लवचन, छोरबल्ला, भटालिक और कारगिल के बर्फ़ज़ारों में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज़ के लिए सरबकफ रहने वाले पाक फौज के जियालों की मेज़बानी का न सिर्फ शरफ हासिल रहता है, बल्कि यहाँ के गयूर लोगों को वतन अजीज़ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत में अफवाज पाकिस्तान के दोष बदोश दिफाई खदमत सरंजाम देने का एजाज़ भी हासिल है। समाजी, सकाफती, मजहबी, इल्मी और रूहानी रवाबित नीज़ मखसूस समाजी खदमात की वजह से शिक्षा को छोरबट की बरादरी में मुमताज़ मुकाम हासिल है। 50 सालों से इल्म के परवानों के लिए स्कूल मौजूद है। हाई स्कूल शिक्षा ने एक इंतहाई मुख्तसर अरसे में इलाके की तालीमी पसमंदगी को दूर करने में नुमायां किरदार अदा किए हैं। हाई स्कूल शिक्षा से फारिग व तहसील होने वाले ज़हीन और होनहार तलबा व तलबात आला ओहदों पर फाइज है और इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। हाई स्कूल शिक्षा यहाँ की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने में मिसाली किरदार अदा कर रहा है। ज़ाती तौर पर मुझे खुशी और फ़ख्र है कि मैं भी हाई स्कूल शिक्षा का एक तालिब इल्म रह चुका हूँ। इस तालीमी इदारे से फारिग होने वालों की तफसील कुछ यूँ है। शोबे तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले 50 ऑफिसर, फ़न तिब के 19 माहिर डॉक्टर, जिनमें 6 लेडी डॉक्टर, 35 इंजीनियर्स, वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों खदमात की ऑफिसर और सिविल इंतज़ामिया, मालियाती इदारों में काम करने वाले 40 आला ऑफिसर